خواجہ صاحب، جو قانون سازی آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، ظاہر پارلیمنٹ سے منظور ہو گئی مگر قانون ابھی تک نہیں بنا ہے، اس میں وقت ہے، مگر عدالت نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے، 8 رکنی بینچ بن گیا ہے، بینچ کی تشکیل سے واضح ہے فل کورٹ کا آپ کا مطالبہ وہ نہیں مانا گیا، سینئر ججز اس میں نہیں ہیں، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب، میں ابھی جس میٹنگ آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں سے اٹھ کے آئے ہوں. میٹنگ ابھی جاری تھی. ہم اس میں مختلف جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، جو آج اقدامات اٹھائے گئے ہیں عدالت عظمیٰ کی طرف سے، اس کا رسپانس ہم نے کیا دینا ہے وہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا. میری کیونکہ آپ کے ساتھ طے شدہ تھا یہ وقت جو ہے، تو میں جو ہے ان سے اجازت لے کے پرائم منسٹر سے یہاں پہ آ گیا ہوں. لیکن جو آپ نے جو ابتدائیہ میں جو باتیں اٹھائی ہیں، دیکھیں اس وقت جو ہماری ہمسایہ جو عمارت ہے سپریم کورٹ میں کی، اس میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے. ہم سیاستدان جو ہیں وہ بڑے ایبسٹریکٹس میں بھی جو ہے نا ڈیل کرتے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں گرے ایریاز میں ہوتی ہیں، ہم ان میں بھی ڈیل کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نارمل حالات کے اندر جو ہے کوئی قانون اور ضابطے کے تحت جو ہے اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ میں بصیرت ایک پارلیمنٹیرین، بصیرت ایک سیاسی ورکر کے جو ہے میں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ایڈمٹ کر رہا ہوں. لیکن جب یہ چیزیں جو ہے سپریم کورٹ میں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر وہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. جب وہاں پہ اس طرح پارٹیزن شپ جو ہے وہ ہو جائے، اس طرح جو ہے محاذ آرائی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے عدالت عظمیٰ کے لیے. اور جب عدالت عظمیٰ کے لیے اچھا شگون نہیں ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے، آئین کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 51,000 کیس جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن میں ضمانتوں کے کیس ہیں. آپ ایگنی جو ہے نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا وہ شخص جو قید نہ کبھی رہا ہو، اللہ کرے کوئی بھی قید نہ رہے، کسی کی بھی آزادی جو ہے سلب نہ ہو. لیکن جب آپ ضمانت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو آپ کی جو ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بڑی ایکسکروشیٹنگ ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. سالوں سے لوگ جو ہے وہ اپنے سیلز میں بیٹھ کے اپنی ضمانت کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے کیسز کا انتظار کر رہے ہیں، فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہ 51,000 کیس تو صرف سپریم کورٹ کے ہیں، باقی ہائی کورٹس میں جو کیسز ہیں وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. یہ اگلے دن اسمبلی کے اندر یہ سارے اعداد و شمار جو ہے پیش ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر سپریم کورٹ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست کھیلیں گے جس طرح ہم کھیلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے. میرے سیاسی کیریئر میں یا میرے جو سیاست کے ساتھ میرا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق رہا ہے 50-55 سال سے، میں نے اس قسم کی صورتحال بہت کم دیکھی ہے. میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ عدلیہ نے جو ہے وہ لیجیٹمائز کیا، جو حرام ٹیک اوور تھے ان کو حلال ٹیک اوور قرار دیا، آئین کی ایبروگیشن کو حلال قرار دیا، پھانسی لگایا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظموں کو جو ہے نااہل قرار دیا. یہ عدلیہ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، عدلیہ کا ریکارڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں کم از کم ذاتی طور پہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ عدلیہ جو ہماری جو ہے اس سے جو عدلیہ بحالی تحریک کے بعد جو ہے بحال ہوئی تھی، ان کی یہ اپنی روایات سے جو ہے ڈپارٹ کرے گی. لیکن پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی جج کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے، 2-3 سال پرانی بات ہے. مگر اس ساری بیک ڈراپ میں وہ سب ہوا، مگر اب آج جب کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کیا آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی ہے، ابھی وہ قانون بنا نہیں ہے. اگر عدالت نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، کیونکہ آپ تو یہ قانون سازی کرنے جا رہے تھے نا کہ سو موٹو کا اختیار، بینچ بنانے کا اختیار وہ 3 سینئر ججز کے پاس ہوگا. اب 2 ججز شامل بھی نہیں ہیں، 8 رکنی بینچ بن گیا، وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا تو کیا کریں گے؟ میں اسی میں آ رہا ہوں. دیکھیں ہم نے جو قانون بنایا ہے، ہم نے تو ایک قسم کا اس میں جو اس کا ایتھوس ہے سپریم کورٹ کا، یا سپریم کورٹ کے ماحول میں جمہوریت جو ہے انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر سیاستدان کو نیک کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے آگے بھی جو ہے بیریکیڈ کھڑے کر دیے جاتے ہیں.
ہمارا خیال تھا، اور یہ بات جو ہے میں آئی وٹنس ہوں، میں پارٹیسپیٹ کیا 2008 کی نیگوشیشنز میں، لیکن اس وقت بھی جو عدلیہ بحال ہو رہی تھی انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا. ہم نے کہا 3 بندوں کی کمیٹی بنا دیں، سو موٹو اس طرح جو ہے ایک شخص جو ہے وہ نہ لے سکے، جو ہے سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کی کمیٹی بنا دیے. اس وقت بھی 2008 میں بھی. آج بھی ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی یا دوسری پی ڈی ایم کی پارٹیز کے لیے نہیں ہے، یہ اس ادارے کی مضبوطی کے لیے ہے. ہم اس ادارے میں جو ہے جمہوریت کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر اب ادارے نے 8 رکنی بینچ بنا دیا ہے تو آپ کریں گے کیا؟ آپ لوگوں نے قانون سازی ابھی قانون بنا نہیں ہے، ٹیک اپ ہو گیا ہے، کریں گے کیا کر لے گی پارلیمنٹ؟ مجھے مہلت دینا. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک قانون جو ہے وہ اپنی فائنل شیپ میں نہیں آیا، وہ لاگو ہی نہیں ہو سکتا. قانون کی شکل ہی اس نے ابھی تک اختیار نہیں کی، اس کی جو فائنل جو اس کے پروسیسز ہیں اس میں سے وہ گزرا نہیں ہے. تو آپ اس قانون کو کس طرح جو ہے وہ زیر بحث جو ہے عدالت عظمیٰ میں لا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا عدالتی انصاف کا فورم ہے. اس میں ایک چیز جو ہے ابھی ان مائی ہمبل اوپینین جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، اس کا وجود ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا. تو اس کے وجود کو کس طرح آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ یہ میری بڑا ہمبل سا ایک سوال ہے جو مگر خواجہ صاحب اگر انہوں نے ابھی ٹیک اپ کیا ہے، مگر 20 تاریخ کے بعد جب قانون بن جائے پھر اسٹرائک ڈاؤن کیا، کیونکہ اس وقت بینچ پہلے ہی بنا ہوا ہوگا، تو چیف جسٹس کو 2 سینئر ججز کے ساتھ بیٹھ کر وہ بینچ نہیں بنانا ہوگا، بینچ پہلے ہی ہوگا، اور پھر بعد میں اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ آرگومنٹ جو ہے سارے وہاں پہ جو آپ ریز کر رہے ہیں، یہ جو میٹنگ اس وقت جاری ہے اس میں یہ سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. میں پری میچورلی وہاں سے اٹھ کے آ گیا، ابھی فیصلے نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے زیر بحث لا رہی ہیں. ہم لازمی طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈیں گے. لیکن ایک بات جو ہے نا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو برادرم رانا ثناءاللہ نے آپ سے بات کیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے، بلکہ ابھی زیادہ سپیڈ پہ آہستہ نہیں ہے، تیزی کے ساتھ ایک ایسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ دونوں ادارے جو ہے، پارلیمنٹ بھی اور عدالت عظمیٰ بھی جو ہے وہ irreparably ڈیمیج ہو جائیں گے. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پھر بھی ایک جو ہے وہ ایک انٹرنزک قسم کی ایک کیپیسٹی موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ بہت کچھ ہوا پچھلے 75 سال میں، لیکن وہ ریکور کر جاتی ہے. وہ پبلک کی ایک مینڈیٹ ہوتی ہے، اس سے ریکور کر جاتی ہے. مینڈیٹ ڈاؤٹ فل ہو جائے پھر بھی وہ کیری ہو جاتی ہے. تو لیکن اگر عدالت عظمیٰ کو جو نقصان پہنچا، جس طرح ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، عدالت عظمیٰ کو اگر نقصان پہنچا تو وہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. یہ ذمہ داری جو ہے اس وقت وہاں پہ 15 جو آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کندھوں پہ ہے. مگر عدالت تو اس کو بھی اپنے آپ کو نقصان کے طور پر لے گی نا. جب عدالت نے احکامات دیے، حکومت نے عمل نہیں کیا، پارلیمنٹ کا سہارا لے لیا. آج عدالت نے احکامات جاری کر دیے کہ جی رپورٹ جمع کرائیں، کیونکہ فنڈ نہیں آئے اور پارلیمنٹ میں معاملہ لے گئی حکومت. تو اس حوالے سے بھی آپ کو سخت احکامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میری بات جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ ججمنٹ جو ہے ان کے جو بردر ججز ہیں انہوں نے اس پہ سوال اٹھا دیا. وہ 4-3 والی جو ججمنٹ ہے وہ پرویل کی. میں اسی بات کا تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 4-3 کی ان کو دے مسٹ، یہ ذمہ داری ہے جو ہے ججز کی کہ دے مسٹ پٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر. اور یہ جو چیز جو ہے یہ اس کو اپنے جو اندرون خانہ جو ان کے جو اختلافات کھل کے پاکستانی عوام کے سامنے آ چکے ہیں ان کو ریپیئر کریں، ان کے اوپر کو مرہم پٹی لگائیں تاکہ پاکستانی عوام کا جو ہے، میں پھر کہوں گا کہ 51,000 کس طرح رات کو نیند آتی ہے کہ 51,000 لوگ جو ہے جیلوں میں بیٹھ کے جو ہے پھانسی لوگ لگ جاتے ہیں، اس کے بعد ججمنٹ آتی ہے. یہ ہوا ہے اسی سپریم کورٹ میں جو آج سے چند سال پہلے ہوا ہے جو ہے. تو یہ کس طرح سے سوتے ہیں؟ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لوگ درگزر کر جاتے ہیں، کیونکہ سیاست ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اس میں چیزیں یہ ٹالریبل ہیں. لیکن وہاں تو بڑی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں، اس میں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پبلک کا اعتماد مجروح ہوتا ہے. میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں. میں اس کے آپ نے پہلے پروگرام میں مجھ سے بات کی تھی، اگر وہ اس گفتگو کے درمیان وہ سامنے آئی تو میں اس کا کوئی حل بھی بتانے کی کوشش کروں گا. لیکن فی الحال جو اسٹریٹجی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتا. وہ اسٹریٹجی جو ہے کل ہی انفولڈ ہوگی.